واسطہ مفتی صاحب مولانا طارق جمیل صاحب کو سمجھائیں، اللہ کا واسطہ۔ کسی نے میسج بھیجا، میں ان کے بیانات بہت شوق سے سنتا تھا، اب میں ان سے بھی گیا، انہوں نے ایسا بیان دیا ہے کہ اب مجھے ان سے نفرت ہو گئی ہے۔ کوئی منافق کہہ رہا ہے، کوئی یہودی کہہ رہا ہے، ایسے ایسے برے برے فحش القابات سے نوازا جا رہا ہے کہ الامان والحفیظ۔ تو میری کوئی اوقات نہیں ہے کہ میں ایک وکیل بن کے کسی کی حمایت یا مخالفت کروں، میں کوئی اتنا بڑا آدمی نہیں ہوں، یہ تو بڑے علماء کا کام ہے۔ لیکن بڑے علماء ہی کے کہنے پر چند الفاظ، چند گزارشات آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، آپ کی سمجھ میں آئے مان لیں، نہیں آئے تو میرے خلاف بھی ایک پورا کلپ اور فیس بک پر، کیونکہ ان کی تو پھر بھی اتنی عزت ہے، جب ان کا خیال نہیں کیا تو ہم کس کھیت کی مولی ہیں۔ مجھے کسی نے آج کہا کہ آپ بھی کچھ بات کریں، میں نے کہا جتنی توپوں کا رخ ان کی طرف ہے نا، اس سے 4 گنا زیادہ توپوں کا رخ میری طرف ہو جائے گا، کیونکہ ان کی تو ایک شخصیت ہے، ایک بڑے بزرگوں میں ان کا شمار ہوتا ہے، ہماری کیا اوقات ان کے سامنے۔ لیکن یہ کہ جب بڑے حضرات ہیں، کچھ ہمارے ہی بڑوں میں سے ہیں، علماء ہیں، جنہوں نے باقاعدہ آرڈر کیا ہے کہ کوئی بات جو ہے نا لوگوں کے سامنے، لوگوں کو گائیڈنس کی ضرورت ہے اس معاملے میں، تاکہ لوگ افراط و تفرید کا شکار نہ ہوں، تو پھر میں کچھ جسارت کر رہا ہوں چند الفاظ آپ کے سامنے پیش کرنے۔ پہلی بات یہ ہے کہ مولانا طارق جمیل صاحب ایک صاحب رائے آدمی ہیں، ان کو اپنی رائے بیان کرنے کا پورا حق حاصل ہے، اس پر دنیا میں کوئی بھی پابندی، اس رائے بیان کرنے پر پابندی نہیں لگا سکتا۔ آپ کو اپنا ظرف تھوڑا سا وسیع کرنا چاہیے کہ آپ اپنے سیاسی لیڈروں کی پالیسی کے خلاف، آپ کے سیاسی لیڈروں کی پالیسی کے خلاف اگر کوئی چل رہا ہے تو آپ کے اندر اتنا ظرف ہونا چاہیے کہ آپ اس کو برداشت کرو۔ یہ جو ایک طوفان بدتمیزی مچایا ہوا ہے فیس بک پر، یہ آپ کے جو طریقہ کار ہے نا، یعنی آپ کی جو زبان ہے اور آپ کا جو اسٹائل ہے، اس سے یہ آپ کی ویلیو پڑھے لکھے لوگوں کی نظر میں گرا رہا ہے، یعنی آپ خود اپنے آپ کو بدنام کر رہے ہیں۔ حضرت مولانا طارق جمیل صاحب سے اللہ نے جو دین کا کام لیا ہے، اتنا بڑا کام اللہ نے، اور ایسے جگہوں پر لیا ہے، یعنی ایسی جگہوں پہ انہوں نے کام کیا ہے کہ جہاں ان کے علاوہ کوئی بھی کام کرنے والا موجود نہیں ہے۔ ابھی اگر انہوں نے کسی حاکم کے حق میں اس کی اچھی چیزوں کو ہائی لائٹ کر کے اس کو اپریشیٹ کر دیا تو یہ کون سا جرم ہو گیا بھائی؟ یہ کون سی کتاب میں لکھا ہے کہ یہ جرم ہے؟ لوگوں کے میسج آ رہے ہیں، امام احمد ابن حنبل ظالم حاکم کے سامنے ڈٹ گئے تھے اور ان کا جیل سے جنازہ نکلا، امام ابو حنیفہ ڈٹ گئے تھے، انہوں نے وزارت کو قبول نہیں کیا، ان کا جیل سے جنازہ نکلا۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی نے اگر وزارت قبول نہیں کی تو کیا ساری دنیا کے سارے علماء میں کسی نے بھی وزارت قبول نہیں کی ہے؟ امام ابو یوسف نے قاضی القضاء کا عہدہ قبول کیا۔ امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ تعالی جو اس حاکم کے سامنے ڈٹ گئے تھے، وہ اس بیس پہ نہیں ڈٹے تھے کہ وہ ان کا کوئی ذاتی رنجش تھی یا کوئی مسئلہ تھا۔ امام احمد ابن حنبل کو حاکم وقت مجبور کر رہا تھا کہ اس کی مرضی کا فتویٰ دیں۔ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ اس وقت کا جو خلیفہ تھا اس کی رائے یہ تھی کہ قرآن مجید اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کی صفت نہیں ہے۔ امام احمد ابن حنبل کی رائے یہ تھی کہ قرآن اللہ کی صفت ہے، اور یہی اہل سنت کا عقیدہ تھا۔ حاکم وقت گن پوائنٹ پہ مجبور کر رہا تھا کہ آپ وہی فتویٰ دیں جو میں دیتا ہوں، کیونکہ لوگ آپ کو سنتے ہیں۔ اگر کوئی حاکم کسی مفتی کو، کسی عالم کو مجبور کرے کہ جو میں رائے رکھتا ہوں آپ کو اسی پہ فتویٰ دینا پڑے گا، پھر کسی عالم مفتی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے فتوے کو حاکم کے کہنے سے تبدیل کرے۔ یعنی حکومت کی اس قسم کی چاپلوسی کیا ہے؟ بولو نا بھائی، ناجائز ہے۔ یعنی ایسی چاپلوسی کہ آپ غلط بیانی شروع کر دیں۔ حضرت مولانا طارق جمیل صاحب نے یہ جو کلپ ہے جس میں عمران خان کی حمایت کی ہے انہوں نے، میں نے بار بار سنا اس کلپ کو، اس میں کہیں بھی ایسا نہیں ہے کہ کسی غلط بات میں عمران خان کی انہوں نے کیا کی ہو۔ لوگ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کی ابھی اسمبلی نے شراب کا بل پاس نہیں کیا تو مولانا نے اس کی مخالفت کیوں نہیں کی؟ تو مولانا حمایت بھی تو نہیں کی نا؟ نہیں یار میرا خیال ہے بات۔
اگر مولانا اس کی حمایت کرتے کہ عمران خان اتنا اچھا آدمی، دیکھو اس کی اسمبلی میں شراب پر بل پیش ہوا اور وہ پاس نہیں ہوا، کتنا اچھا آدمی ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت زبردست کام ہو گیا، تو آپ کہتے یار یہ تو حکومت کی بالکل حمایت کر رہے ہیں۔ رہا یہ مسئلہ، ممکن ہے آپ یہ کہہ سکتے ہیں، پہلی بات تو میں ایک بات بتا دوں، مولانا طارق جمیل صاحب نے جو عمران خان کی حمایت کی ہے تو یہ پی ٹی آئی کی حمایت نہیں ہے، نہ پی ٹی آئی کی حمایت ہے نہ پی ٹی آئی کی مخالفت ہے۔ مولانا ان چیزوں میں نہیں پڑتے اور اب تک انہوں نے اپنا دامن ان چیزوں سے بچا کے رکھا ہوا ہے، اور میری رائے میں اگر وہ پی ٹی آئی کو برحق سمجھتے ہیں تو پی ٹی آئی کا نام لے کے بھی حمایت کر دیں، تو اگر آپ کو اس سے اختلاف ہے تو آپ ایک کلپ بنا دو کہ بھائی مولانا جو حمایت کر رہے ہیں ہمیں اس سے اتفاق نہیں ہے، اور مولانا کے جو دلائل ہیں ہم ان دلائل کو تسلیم نہیں کرتے اور اس کے غلط ہونے کے یہ دلائل ہیں، بات ختم ہو جائے گی۔ نہیں یاری میرا خیال ہے بات سمجھ بھائی، اگر وہ پی ٹی آئی کی صراحتاً حمایت کریں نا مولانا طارق جمیل صاحب، ان کا حق ہے حمایت کر سکتے ہیں، وہ عالم دین ہے، ان کی ایک سوچ ہے، ان کا ایک تجربہ ہے، ان کا ایک، اور حکمرانوں کے ساتھ اٹھے بیٹھے ہیں وہ، میں اور آپ اتنا قریب نہیں ہے جتنا قریب وہ رہے ہیں، تو ان کو زیادہ پتا ہوگا، ہم اور آپ کو زیادہ نہیں پتا، وہ ایک رائے رکھتے ہیں۔ اگر وہ صراحتاً بھی کہہ دیتے کہ پی ٹی آئی کو ووٹ دو، میں یہ سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی بہتر ہے، تو اگر آپ مسلم لیگ کے ہیں تو آپ ایک کلپ بنا دیں کہ مولانا کی رائے سے ہم اتفاق۔ بہت زیادہ واٹس ایپ پہ میسج آ رہے ہیں، کسی کا میسج آ رہا ہے اللہ کا واسطہ مفتی صاحب مولانا طارق جمیل صاحب کو سمجھائیں، اللہ کا واسطہ۔ کسی نے میسج بھیجا، میں ان کے بیانات بہت شوق سے سنتا تھا، اب میں ان سے بھی گیا، انہوں نے ایسا بیان دیا ہے کہ اب مجھے ان سے نفرت ہو گئی ہے، کوئی منافق کہہ رہا ہے، کوئی یہودی کہہ رہا ہے، ایسے ایسے برے برے فحش القابات سے نوازا جا رہا ہے کہ الامان والحفیظ۔ تو میری کوئی اوقات نہیں ہے کہ میں ایک وکیل بن کے کسی کی حمایت یا مخالفت کروں، میں کوئی اتنا بڑا آدمی نہیں ہوں، یہ تو بڑے علماء کا کام ہے، لیکن بڑے علماء ہی کے کہنے پر چند الفاظ، چند گزارشات آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، آپ کی سمجھ میں آئے مان لیں، نہیں آئے تو میرے خلاف بھی ایک پورا کلپ اور فیس بک پر، کیونکہ ان کی تو پھر بھی اتنی عزت ہے جب ان کا خیال نہیں۔ ساری دنیا کو معلوم ہے کہ اس جنگ میں صحیح کون ہے اور غلط کون ہے، ساری دنیا کو 2 اور 2 4 کی طرح معلوم ہے یہ بات۔ ان دنیا کی وہ عظیم طاقتیں جو صبح و شام ہمیں تہذیب سکھاتی ہیں، ہمیں دہشت گرد کہتے ہیں، ہمیں دنیا کا امن خراب کرنے والا کہتے ہیں، بار بار ہمیں تانا دیتے ہیں کہ اسلام تلوار سے پھیلا ہے، بار بار ہمیں دہشت گرد۔ آپ 40-50 سالوں کی تاریخ اٹھا کے دیکھو، آپ کو پتا چلے گا کہ یہ بڑی طاقتیں کیسے دنیا کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کی کوشش کرتی ہیں۔ اتنا زبردست طریقے سے جھوٹ بولا جاتا ہے، اتنا زبردست، اور ایسا پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ لوگ اس جھوٹ کو سچ سمجھنا شروع کر دیتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری یہود سے لڑائی ہوگی، جہاد ہوگا، یہاں تک کہ کوئی یہودی اگر پتھر کے پیچھے چھپے گا تو پتھر کہے گا کہ اے مسلمان یہ یہودی ہے، اس کو قتل کر دے، یہ میرے پیچھے چھپا ہوا ہے۔ ہر درخت بھی گواہی دے گا، ہر پتھر بھی گواہی دے گا، الا الغرقد، سوائے غرقد درخت کے۔ یہودیوں کو کوئی مقدس درخت ہے جو اسرائیل میں بہت زیادہ لگاتے بھی ہیں یہ لوگ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات ارشاد فرمائی تو اس وقت مسلمانوں کی یہودیوں سے ایسی کسی لڑائی کا تصور بھی نہیں تھا، ایک پیش گوئی تھی جو کسی کے خواب و خیال میں بھی نہیں تھا کہ صدیوں بعد جا کے ایسا ہو سکتا ہے۔ اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیش گوئیاں ہیں اگر وہ پوری نہیں ہوئی تو آپ ٹائم کا انتظار کریں، ایک وقت پوری ہو جائیں گی۔ 1300 سال تک مسلمانوں کو اس حدیث کا مطلب سمجھ میں نہیں آیا، عملی دنیا میں ایمان تو تھا سب کا کہ اللہ کے نبی نے جو فرمایا برحق ہے، کیونکہ یہودیوں سے میں نے بتایا نا لڑائی ہوئی نہیں ہے۔ جب مدینہ سے اور جزیرہ عرب سے ان کو نکالا گیا، یہ دنیا کے مختلف ملکوں میں جا کے آباد ہو گئے ہیں، اس کے بعد یہ ہمیشہ یا تو عیسائیوں کے زیر سایہ رہے ہیں یا مسلمانوں کے زیر سایہ رہے۔ ان کی لڑائی اگر ہوئی عیسائیوں سے ہوئی ہے، مسلمانوں سے ان کا کبھی ٹاکرا نہیں ہوا۔ لیکن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا صحابہ سے؟ تقاتلون، تم لڑو گے، تم سے مراد یہ امت لڑے گی، ایک وقت آنے والا ہے اور ایسی لڑائی ہوگی، ایسی لڑائی ہوگی کہ حتی یختبی احدکم وراء الحجر، کہ پتھر اور درخت بھی یہودی کا ساتھ دینا چھوڑ دیں گے۔ آج دنیا جن حالات کی طرف جا رہی ہے نا، یہ ایسا لگتا ہے کہ اس حدیث کے پورا ہونے کا ٹائم آ گیا ہے۔ ہم جب قرآن مجید پڑھتے تھے، اب بھی پڑھتے ہیں، لیکن جب طالب علمی کے دور میں جب سمجھ کے پڑھنا سیکھا ہم نے
تو ہم جگہ جگہ قرآن میں دیکھتے تھے ضربت علیہم الذلہ، اللہ نے ان پر ذلت کو مسلط کر دیا ہے. میں بار بار کہوں یہودیوں سے ہماری مراد علی الاطلاق سارے یہودی نہیں ہے، کیونکہ میرے بیان کو لوگ شارٹ کلپ بنا کے غلط چلاتے ہیں. تو بار بار میں کہتا ہوں میرا کلپ ادھورا چلاتے ہیں نا تو کوئی یہودیوں کے خلاف نہ چلائے، سارے یہودی ایک جیسے نہیں ہیں. ہم اسرائیل کے اگینسٹ ہیں، تو ہماری جو لڑائی ہوگی اسرائیل سے ہوگی. حدیث میں جس یہودی سے لڑائی کا ذکر ہے اس سے مراد بھی کون سے یہودی ہے؟ یہ فتنہ پرست اور شر پسند یہودی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تقاتلون الیہود، تمہاری جنگ کس سے ہوگی؟ یہود سے ہوگی. دجال کس کا سپورٹر ہوگا؟ بولتے کیوں نہیں؟ ابھی تو دجال آیا نہیں ہے اور آپ نے بولنا چھوڑ دیا ہے. جب آئے گا تو پھر تو اچھوں کی بولتی بند ہو جائے گی. کس کا سپورٹر ہوگا وہ؟ ہاں میں عرض کر رہا تھا کہ ہم جب قرآن پڑھتے تھے ضربت علیہم الذلہ، قرآن کہتے ہیں ہم نے ذلت ان کے اوپر دے ماری ہے ان فسادوں کی وجہ سے جو یہ کرتے رہے ہیں دنیا میں، ان فسادات کی وجہ سے. ہم جب پڑھتے تھے ہم کہتے تھے اے اللہ آج تو یہودی ذلیل نہیں ہے. اسرائیل کتنا پاورفل ہے کہ گچی کس کی پکڑی ہوئی ہے اس نے؟ امریکہ کی. ہندوستان کو گچی سے پکڑا ہوا ہے. آج تو بڑی عزت ہے. دیکھیں آپ یہودیوں کی ہسٹری اٹھا کے دیکھیں نا، ہمیشہ کوئی نہ کوئی ایسا ان پر مسلط ہوا ہے جنہوں نے ان کی شرارتوں کا مزہ ان کو دنیا میں چکھایا ہے. قرآن سے بھی یہ بات ثابت ہے کہ ان کو ان کی شرارتوں کا مزہ عذاب جو ہے وہ دنیا میں ملتا رہے گا. میں بار بار کہتا ہوں ہٹلر نے بھی ان کو عذاب دیا ہے. ہٹلر سے پہلے بھی اسلامی نہیں بلکہ دنیا کی تاریخ میں بہت سے ہٹلر گزر چکے ہیں جنہوں نے ان کی شرارتوں کی ان کو دنیا میں سزا دی ہے. ہم پھر بھی بتائیں ہم ہٹلر کے حامی نہیں ہیں جو ظلم اس نے کیا، لیکن وہ بھی ان کی شرارتوں سے بیزار تھا. قرآن کہہ رہے ہیں ہم نے ان پر ذلت کو دے مارا ہے. دنیا میں بہت دفعہ رسوا ہوئے یہ. اب کیا ہے؟ یہ آخری ذلت ہے یہودیوں کی. آپ کو معلوم ہونا چاہیے جب دنیا میں کسی کو بہت زیادہ ذلیل کیا جاتا ہے نا تو پہلے اس کو عزت دی جاتی ہے. کسی کے گلے میں آپ جوتوں کا ہار پہنا دو، یہ بھی ایک ذلت ہے. اور ایک طریقہ یہ 3 پیس سوٹ ٹائی میں آپ اس کو صدارت کی کرسی پہ بٹھائیں اور پھر آپ اس کو جوتوں کا ہار پہنا دیں. بتاؤ کون سی بڑی ذلت ہے؟ یہ دوسری ذلت پہلی ذلت سے بڑی ہے. پوری دنیا میں مار کھانے کے بعد نا اپنی شرارتوں کی وجہ سے آج اللہ نے ان کو ایک تھوڑی سی حکومت دی ہے. ایک چھوٹا سا کنٹری. آپ اگر اسرائیل کو نقشے میں دیکھیں گے تو کراچی بھی بڑا ہے اسرائیل سے. اتنا چھوٹا ملک، اتنا چھوٹا ملک، اور تعداد بھی بہت تھوڑی. اللہ نے انہیں کچھ وقت پنپنے دیا ہے. اللہ نے کہا ٹھیک ہے دنیا تمہاری آخری شرارت دیکھ لے، اس کے بعد جو میری طرف سے تم پہ مار پڑنے والی ہے اس کے بعد قیامت تک تم دوبارہ اٹھنے کے قابل نہیں رہو. یہ آخری ذلت کا انتظام ہو رہا ہے یہود کا. اور جو فائنل میچ ہوتا ہے نا وہ شاندار ہی ہوتا ہے. کیا خیال ہے؟ سیمی فائنل میں اتنا لوگ دلچسپی سے نہیں دیکھتے، کوارٹر فائنل میں اتنا دلچسپی سے بولو نہیں دیکھتے. جو فائنل